معزز سامعین، آج جس موضوع پر میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے قرآن اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اجتماعی طور پر اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال عطا فرمائے۔ معزز سامعین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شانوں کے مالک ہیں۔ اس پوری کائنات میں انبیاء اکرام کے بعد افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء کا لقب آپ کو ملا اور آپ ایسے عظیم صحابی رسول ہیں کہ جس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کائنات کے اندر دنیا میں جتنے بھی احسانات تھے وہ سب کے سب میں نے ادا کر دیے، لیکن صدیق اکبر کا احسان میرے ذمہ باقی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ادا فرمائے گا۔ اتنی بڑی شانوں کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے اس کے اوپر بے شمار قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں، احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، کہ اگر تم میری نبی کی مدد نہیں کرو گے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، تو تحقیق اللہ تبارک و تعالی اپنی نبی کی مدد کر چکا ہے جب وہ غار ثور میں تھے اور وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ تو اس آیت کریمہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان واضح ہوتی ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے نبی کی امتیوں، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا نبی کوئی بے آسرا ہے۔ میں نے اپنی نبی کی مدد اس وقت کر دی تھی جب وہ غار ثور میں دو میں سے دوسرے تھے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے اے دنیا والوں، اگر تم میرے نبی کی مدد نہ بھی کرو، میری نبی کی مدد کے لیے صدیق اکبر بھی کافی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہمیں واضح نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے اور کس طریقے سے آپ کی شان کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ،
اگر تم اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے۔ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا جب وہ غار ثور میں سے تھے اور دو میں سے دوسرے تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے یہ کہہ رہے تھے کہ اے صدیق اکبر تم غم نہ کرو، تم فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر سکینہ نازل فرمایا، ان پر سکون کو نازل فرمایا، ان پر رحمت کو نازل فرمایا۔ یہ واقعہ یوں تھا کہ جب ہجرت فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جب غار ثور کے قریب پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور کندھوں پر اٹھا کر غار کے قریب لے گئے، اور جب غار کے قریب لے گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ آپ تھوڑا ٹھہریے، پہلے غار کے اندر میں جاتا ہوں اور اندر دیکھوں کہ کوئی تکلیف دہ چیز نہ ہو، اور اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تاکہ سب سے پہلے وہ مجھے کاٹے، مجھے اذیت پہنچائے اور آپ اس اذیت سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے صدیق اکبر کہ ہر موقع پر یہ دیکھتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچ گیا، اذیت پہنچ گئی، تو اس کائنات کا کچھ بھی باقی نہیں رہنا، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ صدیق اکبر کی شان ہے کہ ہر موقع پر اپنے نبی کا لحاظ رکھتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، غار کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، 3 دن تک یہاں قیام فرماتے ہیں، اور اسی اسنا میں جب ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کے لیے، تو حضرت صدیق اکبر کے دل میں یہ غم پیدا ہوا کہ اس سے پہلے تو حفاظت کرتا کرتا میں یہاں تک لے آیا ہوں، تو جو کفار ہیں وہ اس دہانے پر پہنچ چکے ہیں اور سوراخ سے نظر آ رہے ہیں، تو کہیں میرے نبی کو وہ اذیت نہ پہنچا دیں۔ صدیق اکبر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے نبی کو یہ کافر اذیت نہ پہنچا دیں، نقصان نہ پہنچا دیں، ورنہ اس کائنات کا کچھ نہیں بچنا، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اور اس سرزمین پر اللہ کا نام کوئی ایک بندہ بھی لینے والا نہیں بچنا۔ تو جیسے صدیق اکبر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ معنا، اے صدیق اکبر لا تحزن، تم غم نہ کرو، تم فکر نہ کرو، تمہارے دل میں یہ جو خیال پیدا ہوا ہے اس کو ختم کر دو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حوصلہ دیا اور یہ حکم فرمایا کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فرمایا اس وقت سے لے کر ابھی تک دین کے معاملے میں مجھے کبھی کوئی خدشہ نہیں ہوا، مجھے کبھی کوئی فکر نہیں ہوئی، کبھی کوئی غم لاحق نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں جو بھی دین کا کام کرتا ہوں، جو بھی اپنی نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہوں، بولا بڑے دھڑلے سے کرتا ہوں اور بے فکر ہو کر کرتا ہوں، کیونکہ جب میرے نبی نے یہ فرما دیا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تو فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، فرمایا میری تمام فکریں دور ہو چکی ہیں۔ تو یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ جب ہم اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں، ویسے تو یہ ایسی آیت کریمہ ہے جس پر علماء کرام نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، صرف اس ایک آیت کے اوپر کہ صدیق اکبر کی شان اس ایک آیت سے کتنی زیادہ واضح اور ظاہر ہوتی ہے اور کتنی بلند و بالا شان ہے۔ لیکن میں 4 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر فرمایا ثانی اثنین، یہ صدیق اکبر کی پہلی شان ہے، فرمایا 2 میں سے دوسرا،
ایک طرف اللہ کے نبی کا ذکر ہے اور دوسری طرف صدیق اکبر کا ذکر ہے. یہاں پر صرف دو کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. اور صدیق اکبر کی یہ جو شان ہے یہ بہت بڑی شان ہے، بہت اعلیٰ اور عرفہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس منظر کو بیان فرما رہا ہے اور اس منظر کی کشی فرما رہا ہے، اور قیامت تک اس قرآن کو پڑھنے والے لوگ اس منظر کشی کو پڑھتے رہیں گے اور صدیق اکبر کا تذکرہ ہوتا رہے گا جب تک اس قرآن کو پڑھا جائے گا. فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری ذات صدیق اکبر کی ہے. اور یہ صرف غار ثور میں نہیں، جہاں بھی دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر خلوت میں دیکھو وہاں بھی حضور کے ساتھ ہیں، جلوت میں دیکھو وہاں بھی حضور کے ساتھ ہیں. ہر جگہ ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے کہ اگر ایک طرف نبی کی ذات ہے دوسری طرف صدیق اکبر کی ذات ساتھ کھڑی ہوتی ہے. جنگوں میں دیکھو ساتھ ہیں، گھر کے معاملات میں دیکھو ساتھ ہیں، سفر میں دیکھو ساتھ ہیں. کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان فرمائی ہے. فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے ہیں. یہ شان صرف اور صرف صدیق اکبر کو ملی ہے. یہ شان کسی اور صحابی کے زمرے میں، کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی. فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. اور دوسری شان یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لصاحبہ، فرمایا یہ ایسے صحابی ہیں جو میرے نبی کے ساتھی ہیں، میرے نبی کے دوست ہیں. اور یہ بھی ایک نرالی شان ہے. یہ صدیق اکبر کا ایک اللہ کی مقام ہے. کوئی بھی صحابی ہو اس کے اوپر نص قرآنی اس طرح میں نہیں ملتی، لیکن یہ واحد ایسے صحابی ہیں جن کی صحابت کا، جن کی صحبت کا تذکرہ اور جن کے صحابی ہونے کا ذکر ہمیں قرآن مجید کی اس آیت سے ملتا ہے. فرمایا اذ یقول لصاحبہ، صاحب فرمایا ہے. یہ بہت بڑی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے صحابی ہونے کا تذکرہ خود اپنے قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے. اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. یہ صدیق اکبر کی اس آیت کریمہ سے تیسری شان واضح ہوتی ہے. فرمایا کہ اس آیت کے اندر صدیق اکبر کو دو شانیں واضح ہوتی ہیں. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ساتھ ہے. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ بھی ساتھ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ساتھ ہے. یہ بھی ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نرالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ تذکرہ فرما رہا ہے کہ یہ ایسا مقام ہے، ایسا مرتبہ ہے کہ میرا نبی بھی تمہارے ساتھ ہے اے صدیق اکبر، اور جو میری ذات ہے وہ بھی تمہارے ساتھ ہے. فرمایا لا تحزن، فکر نہ کرنا، ان اللہ معنا، تمہارا نبی بھی تمہارے ساتھ ہے، تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ ہے. فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اور جو چوتھی جو شان ہے جو اس آیت سے واضح ہوتی ہے، فرمایا یہ ایسا وقت ہے، ایسا منظر ہے، ایسی جگہ ہے کہ اس مقام پر اے صدیق اکبر تیرے اوپر اور میں اپنے نبی پر سکینہ نازل کیا ہوا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہے، اللہ کا فضل اور کرم تمہارے ساتھ ہے. تو اس آیت کریمہ سے یہ چار شان صدیق اکبر کی ہمیں نظر آتی ہیں اور یہ ایسی شانیں ہیں جو آپ ہی کا حصہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار شانوں سے نوازا ہے اور بے شمار قرآن مجید کی آیتیں ہیں، بے شمار احادیث مبارکہ ہیں اور جگہ جگہ ہمیں ان کی شانیں نظر آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. فرمایا اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے ایمان سے پھر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے
اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اور یہ بھی صدیق اکبر کی شان ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے ظاہری طور پہ وفات پا گئے اور اس دنیا سے چل بسے، تو چند عرب لوگ ایسے بھی تھے جو دائرہ اسلام سے نکل گئے اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو صدیق اکبر کی یہ شان ہے کہ صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد لڑا اور ان کے خلاف جہاد لڑ کر انہیں دوبارہ مسلمان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی منظر کو اور اسی بات کو فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے ایمان سے پھر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ ایسی قوم اور ایسے بندوں کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو یہ صدیق اکبر کی شان یہاں سے بھی پتہ چلتی ہے، اور یہ صدیق اکبر ہی کی شان ہے کہ ان کے خلاف جہاد لڑا اور جہاد لڑ کے انہیں دوبارہ مسلمان کیا، اور فرمایا کہ یہ ایسی شان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اور ان کی دوسری شان یہ ہے، فرمایا کہ یہ مسلمانوں پر رحم دل ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نرمی بخشنے والے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، اور فرمایا جو کافر ہیں ان کے لیے سخت ہیں۔ فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا ان کی ایک شان یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد لڑتے ہیں، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور فرمایا یہ اس چیز میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اگر ان کو کوئی ملامت کرتا ہے کہ تم جہاد لڑتے ہو، قتال کرتے ہو اور امن کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ فرمایا یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں، یہ جو لوگوں کی سوچیں ہیں، فرمایا صدیق اکبر اس شان کے مالک ہیں کہ ان کو اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرنے میں جتنی بھی ملامتیں ان کے سامنے آئیں، فرمایا یہ اس ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ یہ بھی صدیق اکبر کی ایک نرالی شان ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ۔ فرمایا اے محبوب آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے جو جنگ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے، فرمایا کہ ان لوگوں کا مقابلہ اور آزمائش ایسے لوگوں سے ہوگی جو بڑے جنگجو ہوں گے۔ اس میں جنگ یمامہ کی جو منظر کشی ہو رہی ہے کہ جب مسلمہ کذاب نے ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو یہ صدیق اکبر کی شان ہے کہ صدیق اکبر ان کے خلاف بہت بڑا اپنے جہاد لڑا اور مسلمہ کذاب کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ یہ بھی صدیق اکبر کی شان ہے، اور ہمیں صدیق اکبر کی شان سے یہ بھی سبق ملتا ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر 74 جنگیں لڑی گئی، لیکن جب ہم ان پر غور کرتے ہیں، ان میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے وہ تقریباً 259 ہیں، لیکن یہ واحد ایسی جنگ ہے جو جنگ یمامہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف لڑی گئی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر لڑی گئی، جس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں۔ اور صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو میں نے قانون بنایا ہوا تھا، کیونکہ صدیق اکبر نے ایک قانون بنایا تھا کہ جتنی بھی جنگیں ہوں گی اس کے اندر بدری صحابہ کرام شریک نہیں ہوں گے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، یہ ہمارے لیے ایک برکت ہیں، ہم ان کا دیدار کریں گے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آئی تو فرمایا اے صحابہ جو میرا قانون تھا آج میں اس کو بھی توڑ دیتا ہوں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ ہوا ہے۔ تو صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون اس موقع پہ توڑ دیا، اور بے شمار صحابہ کرام نے اس میں شہادتیں دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ پہرا دے کر اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کا مسئلہ ہے، جو عزت کا مسئلہ ہے، وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے کتنا اہم ہے۔ صدیق اکبر کتنی بڑی شانوں کے مالک ہیں، وہ چاہتے تو اتنا بڑا قدم نہ بھی اٹھاتے،
لیکن آپ نے 1200 صحابہ کرام اور اتنے اجلہ صحابہ کرام جس میں سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام شہید ہوئے، لیکن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی آپ نے ایسا موقع نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں آپ کی سیرت سے یہ بھی سبق ملتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق